یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ ناہید احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے بولیویا کی صدر اور جمیکا کے گورنر جنرل کو آج ان ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ جمہوریہ لبنان کے وزیر خارجہ نے ان کے ملک کو قطر کی جانب سے دی گئی میڈیکل ایڈ کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 292 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,08,831 ہو گئی ہے۔ اور بھارت کے شہر احمد آباد میں ایک اسپتال کے انٹینسو کیئر یونٹ ICU میں آگ لگنے سے 8 افراد کے ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بولیویا کی صدر جینین اینز اور جمیکا کے گورنر جنرل پیٹرک لنٹن کو آج ان ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے دونوں ممالک کے لیڈروں کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق ہنگامی طبی امداد کے لیے ادویات اور دیگر میڈیکل سپلائز سے بھرے قطر امیری ایئر فورس کے پہلے کارگو طیارے کی بیروت میں آمد کے بعد آج اقوام متحدہ کی جانب سے بھی طبی سامان لے کر ایک کارگو طیارہ بیروت کے رفیق الحریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی جانب سے 20 ٹن وزنی سامان روانہ کیا گیا ہے، جو 1000 ٹروما کیسز اور 1000 سرجریز کے لیے کافی ہے۔ یونان اور قبرص کی حکومتوں کے علاوہ دنیا کے دیگر کئی ممالک نے بھی لبنان کو طبی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج جمہوریہ لبنان کے وزیر خارجہ شربیل وہبہ کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران انہوں نے بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصانات پر ریاست قطر اور یہاں کے عوام کی جانب سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ریاست قطر کی جانب سے مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ قطر اس کڑے وقت میں لبنان کے ساتھ ہے اور دھماکے کے اثرات کو زائد کرنے کے معاملے میں ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ قطر میں رفاع عامہ اور خیراتی سرگرمیوں کی ریگولیٹری اتھارٹیز نے قطر چیریٹی اور قطر ہلال احمر سوسائٹی کے تعاون سے ایک فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد لبنان کے برادر عوام کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس مہم کے تحت قطری کمیونٹی سے لبنان کے عوام کے لیے وصول کیے گئے عطیات سے ریلیف میٹیریلز کی خریداری کی جائے گی۔ جمہوریہ لبنان کے وزیر خارجہ شربیل وہبہ نے ان کے ملک کو قطر کی جانب سے دی گئی میڈیکل ایڈ کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ آج قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک بیان میں لبنان کے وزیر خارجہ نے عرب اور عالمی سطح پر طبی امداد اور ان کے ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے والے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت لبنان کو مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے اعلیٰ حکام کو دنیا کے مختلف ممالک سے ٹیلی فون کالز موصول ہو رہی ہیں، جن میں بیروت کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر گزشتہ منگل کے روز جو زبردست دھماکہ ہوا تھا، وہاں کے شہریوں نے اس کا الزام حکومت پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ دھماکے کا سبب بنا ہے۔ شہریوں نے حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ لبنان کے صدر مشیل عون نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ دھماکہ بندرگاہ کے ایک گودام میں موجود 2700 ٹن وزنی ایمونیم نائٹریٹ میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوا۔
دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد اب 145 ہو گئی ہے، جبکہ 4000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ حکام نے مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ لبنان میں کل سے 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے اور ملک کے اندر 2 ہفتوں کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں آج لبنان کے دورے پر بیروت پہنچ گئے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے عالمی برادری سے لبنان کے لیے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ آج بیروت میں انہوں نے حکومت مخالف مشتعل مظاہرین کو بتایا کہ فرانس کی جانب سے دی جانے والی امداد کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لبنان کے سیاسی گروپوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور انہیں ایک نئے معاہدے کی تجویز پیش کریں گے۔ مظاہرین نے ان کا خیر مقدم کیا اور لبنان کی موجودہ حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 287 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 292 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,08,831 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ تمام نئے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 18.88 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 7,07,758 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ دریں اثنا امریکہ میں وائٹ ہاؤس نے کورونا کے پازیٹیو کیسز کی پرسنٹیج میں اضافہ ہونے سے خبردار کیا ہے۔ جن شہروں میں وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان میں بوسٹن، شکاگو اور واشنگٹن قابل ذکر ہیں۔ حکومت نے مقامی لیڈروں پر زور دیا ہے کہ وہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہیلتھ سیفٹی کے اصولوں پر عمل درآمد کرائیں۔ ادھر امریکہ میں کرونا وائرس سے متعلق حکومت کی نئی امیگریشن پالیسی پر عمل کرتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں پناہ گزین بچوں کو ملک سے نکال دیا گیا ہے اور یہ سب اب گوئٹمالا میں قائم کی گئی پناہ گاہوں میں واپس جا رہے ہیں۔ ایڈس ابابا سے آمدہ رپورٹس کے مطابق افریقی ممالک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور رواں ہفتے کے دوران مریضوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے قائم کیے گئے افریقی مراکز کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ، مصر، نائجیریا، گھانا، مراکش، کینیا، ایتھوپیا، روانڈا، یوگنڈا اور ماریشس ہر ایک ملک کے اندر کرونا وائرس کے 2 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ مکمل ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر صحت الیکس ایزر نے کہا ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں تائیوان کا سرکاری دورہ شروع کریں گے۔ ان کے اس بیان پر چین کی حکومت نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واشنگٹن حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ سفارتی رشتے بڑھانے سے گریز کرے۔ ادھر امریکی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر صحت کے مجوزہ دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ عالمی وبا کرونا وائرس سے نمٹنے کے معاملے میں بھی مدد ملے گی۔ رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر صحت تائیوان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقات میں کرونا وائرس سے متعلق میڈیکل ساز و سامان کی فراہمی کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس آئندہ منگل کے روز ماسکو جا رہے ہیں، جہاں وہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیواروف کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کی اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے علاوہ ایران کے جوہری معاہدے، یوکرین کے جھگڑے، شام اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال اور دیگر سیکیورٹی ایشوز کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ بھارت کے شہر احمد آباد میں ایک اسپتال کے انٹینسو کیئر یونٹ ICU میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ ICU کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے عملے کے ایک کارکن کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ شخص ڈر کے مارے بھاگنا شروع ہو گیا اور یوں آگ پھیلتی چلی گئی اور پورا وارڈ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ پولیس نے اس واقعے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔
اور چین کی ایک عدالت نے آج کینیڈا کے ایک شہری کو موت کی سزا کا حکم سنایا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ گوانگ زو کی عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ اس نے زو وی ہانگ کو سزائے موت منشیات تیار کرنے کے جرم ثابت ہو جانے کے بعد دی ہے۔ عدالت نے ان کی تمام پرسنل پراپرٹی ضبط کرنے کا بھی حکم جاری کیا۔